السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بخیر و عافیت ہوں۔ اور جناب آپ کے لیے ایک اور عید سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کہانی کا نام ہے قصہ پہلی عیدی کا، اور مصنفہ ہے رخسانہ نگار عدنان، اور یہ مکمل ناول ہے، اس کی کوئی اور قسط نہیں ہوگی۔ اب کہ رمضان کسی اور ہی عالم میں آیا، وہ جو شاعر نے کہا ہے، اب کہ بہار عجب عالم میں آئی، کچھ ایسا ہی ہمارا حال تھا کہ بن پیے آہا رمضان میں پینے پلانے کا ذکر معلوم نہیں کون سی دفعہ لگ جائے۔ یہ سارا کمال رمضان سے ایک ہفتہ پہلے ہونے والی اس سادہ سی گھریلو تقریب کا تھا جو ہمارے لیے قطعاً سادہ نہیں تھی۔ اچھی خاصی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی کہ ہمیں سمیہ صفدر سے سمیہ منیب بنا گئی، اور خواہر صغیر میرا مطلب ہے ربیہ صفدر کو ربیہ عاشر بنا گئی، تو ہمارے لیے تو یہ ٹھیک ٹھاک پرہنگام ہوا نا، اگرچہ ہم نے اس اندرونی تبدیلی کے اثرات اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیے۔ ایسا پکا سنجیدہ منہ بنائے رکھا دوران تقریب بھی کہ اماں ڈر ہی گئیں، اگرچہ وہ ڈرتی ورتی کسی سے نہیں، مگر اس شام ہمارے پکے منہ سے ڈر گئیں۔ خدا نخواستہ لڑکی عین ایجاب و قبول کے وقت نہ بول دے۔ وہ بہانے سے پاس آ کر یوں ہی کبھی ہمارا دوپٹہ درست کرنے اور کبھی منہ تھوڑا اونچا کرو کی بے ضرر سی ہدایت دینے کے لیے پاس آئیں، مگر ہم نے بھی اس خوشی کی رمق بھی چہرے پر نہ آنے دی جو ہمارے اندر باقاعدہ چہلیں کرتی پھر رہی تھی۔ جی ہاں، اس روز ہماری خوشی کا عجب ہی عالم تھا۔ آخر کو پہلا باقاعدہ نکاح، بھلا بے قاعدہ نکاح بھی ہوتا ہے، اور ہم اپنے 5 اسٹار کے گروپ میں پہلے ونر قرار پائے، ورنہ آج سے پہلے تو نیلم بی بی ہی 5 سال پرانی منگنی کی گھسی ہوئی انگوٹھی انگلی میں گھما گھما کر ہم چاروں کا باقاعدہ مذاق اڑایا کرتی تھیں، اور ہم چاروں جس دن وہ یونیورسٹی سے غیر حاضر ہوتی اس کی اس منحوس بظاہر بے نیاز سی ادا پر تبصرہ کرتے ہوئے خوب ہی کڑھا کرتے تھے، اور شاید اللہ کو ہماری اس کڑھن پر رحم آ ہی گیا۔ منیب رضا کا رشتہ یوں آسمان سے ٹپکا جیسے 14ویں کا چاند لپک کر ہمارے آنگن میں اتر آیا ہو۔ کتنے ہی دن ہمیں تو کیا گھر والوں کو بھی اس معجزے پر یقین نہیں آیا۔ کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ہم میں خدا نخواستہ کوئی عیب ہے، ہاتھ پاؤں الٹے ہیں، رنگ شب دیجور جیسا ہے، یا آنکھوں میں فرق ہے، یا سراپا 12 من کی دھوبن جیسا ہے؟ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو بس ہماری پیاری اماں جان اور باقی گھر والوں کا متفقہ خیال تھا کہ جو ہمیں بیاہنے آئے گا ایک دن اپنی قسمت کو روئے گا۔ اول تو باقاعدہ کیٹ واک کے ذریعے ہماری پسندیدگی ہی ناممکن تھی کہ اس سیدھی سی کیٹ واک میں بھی ہم 3-4 چیزوں سے ٹکراتے کسی نہ کسی خصوصی مہمان کی گود کی زینت تو ضرور ہی بن جائیں گے۔ اگر یہ بھی نہ ہوا کہ حفظ ماتقدم کے طور پر ہمارے رستے کی تمام تجاوزات کو سرے سے اٹھا دیا جائے، تو بھی کپ گلاس پیالی پلیٹ پکڑاتے ہوئے ہم ضرور ان میں سے کسی نہ کسی چیز کو زمین بوس کر سکتے ہیں، اور اس پر ہماری عجیب حرکات۔ ہاں، ان ساری توقعات میں بے شک ہم بے قصور ہیں، مگر یہ سب ایسا جھوٹ بھی نہیں۔ ساری خرابی تو ہمارے اس دن بدن موٹے ہوتے چشمے کے نمبر میں ہے۔ کالج میں آتے ہی اینک لگ گئی جو اب یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے ایک موٹے سے عدسوں والی اینک میں بدل چکی ہے۔ کتنی ہی نفیس و نازک قیمتی فریم میں وہ عدسے کیوں نہ لگے ہوں، دور ہی سے دیکھنے والے کو ہماری ٹھیک ٹھاک کمزوری بصارت کا پتہ دے دیتے ہیں۔ 3 بار اماں نے اپنے دل اور جیب پر ہاتھ رکھ کر ہمیں کانٹیکٹ لینسز لگوا کر دیے، اور تینوں بار ٹھیک 3 دن کے اندر ایک لینس کہیں نہ کہیں اڑنچو ہو جاتا۔ ہم ایک آنکھ سے اندھے، دوسرے میں روشن مناظر لیے سارے کمرے، ڈریسنگ ٹیبل کے آس پاس، پیروں میں، کپڑوں پر، اور تو اور بالوں اور کانوں میں اس بے پر کے لینس کو ڈھونڈتے پھرتے ہر بار ناکام رہتے۔ آخر تنگ آ کر اماں نے اس نیک خیال سے ہاتھ اٹھا لیا، 2-4 قریبی بہی خواہوں نے سرجری کرانے کا مشورہ بھی دے ڈالا، ان اینکوں اور لینسز کے جھنجھٹ سے جان چھوٹ جائے گی۔ پر نہ جی، ہم ٹھہرے کمزور دل کے۔ پھر سوچا سرجری ہی تو ہے، خدا نخواستہ ذرا سی گڑبڑ ہو گئی تو یہ پیاری پیاری دنیا جو اینک کے موٹے شیشوں سے کیسی بھلی لگتی ہے، ہم اس مزے سے بھی نہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ سو یہ خیال ہی دل سے نکال دیا۔ اور دوسری وجہ جو ہمارے نزدیک تو قطعاً لغو اور نیری قیاس آرائی ہے کہ ایم اے میں فلسفے کے مضمون کے انتخاب نے ہمارے رہے سہے حواس بھی مختل کر دیے۔ دودھ ابالنے کھڑے ہوئے ہیں تو حیات بعد از ممات یا مادے اور روحانیت کے مابین تعلق کو سوچنا شروع کیا، اور دودھ ابل کر سارے اون کو نہلا گیا، مگر ہمارے فلسفے کی گتھی نہ سلجھ پائی۔ پیچھے سے اماں کا دھموکا اور ہمارا چشمہ کڑاپ سے دودھ کے اندر۔ لوگ اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، دودھو نہاؤ پوتوں پھلو، اور ہمارے حق میں یہ دعا پوری ہو نہ ہو، ہمارے چشمے کے حق میں بار بار پوری ہوئی، اور اس کے بعد اماں کے فضیتے ناس ماری سارے دودھ کا ستیہ ناس کر دیا۔ گندی جراثیموں والی اینک، اب میں کیا کسی کو یہ دودھ دوں؟ اماں دودھ کے غم میں ہلکان ہو رہی ہوتی اور ہم تاریک نظروں سے اپنے ڈبکیاں کھاتے چشمے کی تلاش میں۔ سو انہی 2 وجوہات کی بنا پر سب ہمارے قریبی اور دور افتادہ عزیزوں دشمنوں کے خیالات ہمارے مستقبل کے بارے میں کچھ ایسے قابل بیان نہیں تھے۔ اماں تو ماں تھیں، ان کی جہاں دیدہ نظریں ہمارے مخدوش ہوتے مستقبل کو پہلے سے تاڑ چکی تھی۔
پہلے اپنے پچھلوں کا سارا شجرہ کھنگالا، چند ایک متوقع امیدواروں کے وارثان کی 2-4 دعوتیں بھی کر ڈالیں، مگر بات نہ بنی۔ اور ابا کے پچھلوں میں سارے مڈل کلاس، یہ غریب نہیں، مڈل کلاس، فیل یا پاس، اور ہم ایم اے ان فلاسفی۔ اس روز جب ابا کے دور نزدیک کے سارے پچھلے کھنگال لیے گئے اور ایک سے بڑھ کر ایک بقول اماں کے چغد، نالائق، جاہل اور شاہ کے رتن نکلے، تو جواباً ابا کی شامت آئی، اگرچہ اس میں ان کا رتی برابر قصور نہیں تھا۔ خیر، اماں کچھ مایوس سی ہمت ہار گئیں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں ہمیں ہی کچھ دوران تعلیم ہاتھ پیر مارنے کے اشارے دیے، اور یہ بھی ہماری تربیت کا پکا پن تھا یا ہماری کم عقلی کا ثبوت کہ ہم ان کے اشارے سمجھے ہی نہیں۔ جیسے صاف ستھرے کورے یونیورسٹی گئے، ویسے ہی 2-3 ماہ بعد کورے لوٹ آنے والے تھے کہ ایگزام میں 2 ہی تو ماہ رہ گئے تھے۔ اسی دوران صدف کی بات بھی پکی ہو گئی، منگنی نکاح کچھ نہ ہوا، پیچھے ہم 3 رہ گئیں۔ عالیہ اور عظمیٰ تو شکلاً عقلاً ہم سے ٹھیک ٹھاک مارجن پر تھیں۔ آج کل ان کے گھر جو خصوصی مہمان آ رہے تھے، جلد ہی خوشخبری یا مٹھائی تو ادھر سے بھی متوقع تھی۔ چھوٹی خالہ کے دیور کی بیٹی کی شادی تھی۔ رشتہ تو خاصا دور کا بندہ تھا، مگر اماں کے جوش نے اسے قریب کا بنا ڈالا تھا کہ ہماری شرکت اس میں لازم تھی، تیاری کے لیے شاپنگ پر ساتھ لے گئی، ورنہ ایسے موقعوں پر ربیہ ہی ان کا رائٹ ہینڈ ہوتی ہے، اور ہم اماں کے ساتھ خوار ہو کر ہلکان ہو گئے۔ شاید 19ویں دکان تھی کہ ہم انکاری ہو گئے، اور اماں نے وہیں خفیہ طریقہ سے ایسی چٹکیاں اور دھموکے لگائے کہ ہم 8 آنسو روتے خاموشی سے 19ویں دکان میں داخل ہو گئے۔ بس جی، یہیں پر دھماکہ ہو گیا۔ اوہو، بم دھماکہ نہیں، ہماری اکلوتی نند صاحبہ طاہرہ باجی اسی 19ویں دکان میں بیٹھی ہماری اماں کے ہاتھوں بنتی خفیہ درگت کو ملاحظہ فرماتی رہیں، اور ہماری سعادت مندی پر انہوں نے ہمیں فوراً ہی پسند بھی کر ڈالا۔ پھر 19ویں دکان سے 20ویں کی نوبت تو نہ آئی۔ ہم باہر آ کر رکشے میں بیٹھ گئے اور طاہرہ باجی اپنے بھائی منیب کے ساتھ گاڑی میں ہمارے گھر تک آ گئیں، اور تیسرے دن باقاعدہ رشتہ لے کر آدھم کی۔ وہ اتنی سادہ، اتنی ملنسار اور بقول ربیہ کے بے وقوف تھیں کہ انہیں دیکھ کر یقین آ گیا کہ دنیا میں ہماری سمیہ سے زیادہ بھی عقل سے پیدل لوگ بستے ہیں۔ اگرچہ اس حقیقت بیانی پر ہمیں تاؤ تو بہت آیا، مگر شرم بھی کوئی چیز ہے۔ اور مزے کی بات، نہ ہماری کیٹ واک ہوئی، نہ دانت گنے گئے، نہ نظر کے چشمے کو گھور گھور کر دیکھا گیا۔ منیب صاحب ہمیں پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اسی پر اکتفا کیا۔ ہماری متوقع ڈگری نے دھاک بٹھا دی، اور ہماری ساس صاحبہ ہماری نند صاحبہ سے بھی سادہ 2 بار گھر آئیں جیسے کوئی پرانا رشتہ دار آتا ہو۔ اماں تو کسی بھی عذر شرعی سے پاک، قابل قبول واجبی شکل کو ہمارا ہاتھ تھمانے پر بخوشی راضی ہو جاتی، مگر یہ تو منیب رضا تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شاید پہلی ہی بار ہاں کے ساتھ ہمارا ہاتھ بھی ان کو تھما کر چلتا کرتی کہ ابا نے انہیں گھوری ماری۔ ہفتہ بھر ابا نے رسمی چھان بین کی، اور یوں رمضان سے 1 ہفتہ پہلے ہمارا نکاح منیب سے اور ربیہ کا چھوٹی خالہ کے عاشر سے کر دیا گیا، اور رخصتی عید کے 1 ہفتہ بعد، یعنی ایگزام سے بھی پہلے۔ بھائی سمیہ چوں نہیں کرنا، معلوم نہیں بیچارے حالت نشہ میں نہ ہو یا کسی دماغی بھلکڑ پن کا شکار۔ 2-4 مہینے ڈیلے کیا تو گڑبڑ ہی نہ ہو جائے۔ صدف کو اپنی صورت پر بڑا ناز تھا، اٹھلا کر بولی، اور بھائی یہ تو طے ہے، پہلی عید آئے گی تمہاری اس بار، بلکہ آخری بھی۔ اپنی سسرال بلکہ اپنے شوہر سے کہہ کر زبردست سی عیدی بٹورنا، بلکہ خود اپنی پسند سے شاپنگ کرنا جا کر۔ یہ عظمیٰ تھی جس نے ہمارے دل میں اگن سلگائی تھی۔ پہلی عیدی زبردست، شاندار، دیکھنے والی ہو۔ یوں رمضان شروع ہوا، ہمارا جوش و خروش ہر نئے روزے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وقت کم ہونے کے باعث تیاری کے لیے اماں کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے، جبکہ ہمارے دھیان کی سوئیاں آخری عشرے پر لگی تھیں کہ کب عیدی آتی نظر آئے۔ چھوٹی خالہ اور خالو عمرے پر جا رہے تھے، سو انہوں نے دوسرے عشرے ہی میں ربیہ کی شاندار سی عیدی بھجوا دی۔ 3 بے حد قیمتی نفیس جوڑے، میچنگ جوتوں کے ساتھ، اور ایک وائٹ گولڈ کا سیٹ، ساتھ میک اپ کا سامان، اور 5000 روپے عیدی۔ ہمارے دل کی لگن کچھ اور بڑھ گئی، مگر ادھر تو سب جیسے سو گئے تھے۔ طاہرہ باجی کا شروع رمضان میں صرف 1 فون آیا، اور آنٹی کا اس کے 2 دن بعد۔ پھر تو گہری خاموشی کہ ہم، اماں بھی بوکھلا گئیں۔ خود ہی فون کر ڈالا، معلوم ہوا آنٹی جو پرانی شوگر کی مریضہ ہیں، ان کی طبیعت اچھی نہیں، اس لیے اماں کو سکون ہوا، اور دوسرے عشرے کے اختتام پر انہوں نے منیب کی عیدی بھجوا دی۔ اماں، ابا اور بڑے بھیا گئے، ان سے بھلا کیا معلومات لیتی۔ نہ جانے کیسے ربیہ کو ہمارے دل کو لگے پنکھے کی خبر ہو گئی، اٹھتے بیٹھتے چھیڑتی، آپا شاید آج تو آپ کی عیدی آ ہی جائے، پر کوئی پتہ نہیں، احتیاطاً عید کا جوڑا تو بنوا ہی لیں، کہیں عید والے دن گھر کے کپڑوں میں ہی نہ پھرنا پڑے، کیونکہ اماں نے تو اس بار رسماً بھی نہیں کہا عید کے کپڑے بنوانے کے لیے۔ شادیاں نزدیک ہیں تو کیا ضرورت ہے عید کے جوڑے سلوانے کی، اماں نے پہلے ہی اعلان کر ڈالا تھا۔ ربیہ تو مطمئن تھی اس کا جوڑا کیا، جوڑے تو آ ہی چکے تھے۔ ایک ہم ہی تھے ایڑیاں اونچی کیے اپنی کمزور بصارت کو دوربین بنائے نوافل پر نوافل پڑھتے، عیدی کے منتظر رہے، اور یہ انتظار 29ویں روزے کی صبح تک طویل ہو گیا۔ اماں کی طبیعت اچھی نہیں، آپا شام میں لائیں گی، وہ بھی پیسے، آپ سمیہ سے کہیے گا اپنی پسند کی شاپنگ کر لیں۔
ہم جو دل مسوس کر سحری کے بعد سوئے تھے، ربیہ نے ہمارے اٹھتے ہی دانت نکالتے ہوئے یہ پیغام سنایا کہ فون اسی نے سنا تھا اپنے دلہا بھائی کا۔ ہمارا تو پارا 100 درجے بھی پھلانگ گیا، مگر غصہ کس پر کرتے؟ شام کو تمہارا 5 اسٹار گروپ آ رہا ہے تمہاری اور میری عیدی دیکھنے، اور جو آپ نے خوب ہی ڈینگیں مار رکھی ہیں کہ آپ کی نند نے آپ کو کیسے دل سے پسند کیا ہے، آپ کی ڈیسنٹ پرسنالٹی انہیں اپنے بھائی کے لیے کیسی سوٹیبل لگی ہے، اور آپ ان کے اکلوتے بھائی کی اکلوتی بیوی بننے جا رہی ہیں، تو آپ سوچیں آپ کی دوستوں کو کیسا تجسس مارے ڈال رہا ہوگا کہ شام کو آپ کی عیدی آئے اور وہ دیکھنے کے لیے آئیں۔ یوں بھی پچھلے ہفتے آپ نیلم آپی کی شاندار عیدی بھی تو دیکھ کر آ چکی ہیں، تو آج وہ ادھر انوائٹڈ ہیں۔ ربیہ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے ہمارا خون ہی تو جلا ڈالا۔ ایک تو روزوں کی نکاحت، اوپر سے ایسی بے قدری کا احساس۔ آنکھوں کے آگے بالکل ہی اندھیرا چھا گیا۔ چشمے کی تلاش میں تکیے کے آس پاس ہاتھ مارے اور پھر تکیے میں ہی منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ دل ہی تھا بالآخر سنبھل گیا، کتنا مچلتا۔ نقد عیدی تو کیا، ادھر سے تو کوئی چڑیا بھی نہ آئی، اور وہ چاروں کمبخت بہانے سے۔ ہائے سمیہ، ایسی بھی کیا شاندار عیدی کے تیار کرتے کرتے 29واں روزہ بھی تمام ہونے کو ہے۔ کیا رویت ہلال کمیٹی کا انتظار کر رہے ہیں تمہارے سسرال والے؟ عظمیٰ یوں اترا رہی تھی جیسے اپنی تو ٹوکرے بھر بھر عیدی آ چکی ہے۔ ہم نے کڑاہی میں چکن رولز کی پوری ٹرے ہی الٹ دی جل کر۔ اوفو، دیکھ تو لیا کرو، ربیہ حسب توقع چلائی، اور ہم غصے میں پیر پٹکتے باہر آ گئے۔ کیسا جی بھر بھر آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کسی دیوار سے لپٹ کر خوب ہی روئیں۔ ہم نے تو ان کمبخت لارے باز سسرالیوں کی عیدی کے چکر میں عید کا سوٹ بھی نہیں بنوایا، مہندی بھی نہیں لگوائی۔ آخر کس لیے لگواتے؟ یہاں کون ہے آ کر دیکھنے والا؟ اپنے سونے ہاتھوں کو دیکھ کر رونا آ رہا تھا، اور ظالم لوگ کہتے ہیں بھائی سمیہ کو تو ان فضولیات سے دلچسپی ہی نہیں، یہ مہندی چوڑیاں تو چھچوری لڑکیاں لگاتی پھرتی ہیں۔ سمیہ تو بہت ڈیسنٹ ہے، سٹڈیز میں ہر بار بہترین پوزیشن لینے والی، اماں ابا کی فرما بردار، گھرداری کی شوقین۔ کیا سمیہ کے سینے میں دل نہیں؟ آنکھ بھر ہی آئی۔ اور دیکھو ہم بھی کیسے پاگل ہیں، آج تک تو شوق چڑھا نہیں مہندی چوڑیوں کا، اور آج ان چیزوں کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو مہندی کی خوشبو ہی سے الجھن ہوتی تھی، اور چوڑیوں کی چن بیکار کا شور لگتا تھا، تو پھر یہ کیسی لگن ہے؟ آخر ان چوڑیوں مہندی میں ایسی کون سی کشش ہے کہ ہم یوں ندیدوں کی طرح اپنا جی ترسا رہے ہیں، اور یہ چاروں تو جل جل کر کباب ہو رہی ہیں، اس لیے یوں ہی ہمیں بھڑکانے کو بار بار کیسے کہے جا رہی ہیں۔ نہیں عیدی آئی تو نہ صحیح، آخر ان کی اماں بیمار ہیں، پھر ان کے گھر میں اور ہے ہی کون؟ بیچاری طاہرہ آپا، وہ بھی شہر سے دوسرے کنارے پر، میاں ان کے ملک سے باہر، چھوٹے بچے نہیں آ سکتی ہوں گی، اور یوں بھی عیدی آ جائے تو کیا، کون سا منیب رضا نے ہمارے سامنے ہونا ہے جو ہم انہیں سچ سنور کر دکھائیں گے؟ اس بار نہ صحیح، اگلی بار ہم خود فرمائش کر کے ہر چیز ان کے ساتھ جا کر خریدیں گے، تو عید کا مزہ کیسا دوبالا ہو جائے گا۔ ہم باہر لان میں اترتی شام کے سایوں کے ساتھ اپنے روٹھے ہوئے دل ناداں کو سمجھاتے رہے، اور وہ من کیے گیا۔ پہلی عید ہے اور ہم تو نکاح شدہ ہیں، پکی مہر پسندیدگی کی کون سی منگنی ہوئی ہے جو ہمیں یوں ہی اگنور کر دیا جائے؟ اور عید تو ہماری میکے میں، لا حول ولا قوت، ابھی تو ہم سسرال گئے بھی نہیں اور اپنے ہی گھر کو میکہ بنا ڈالا۔ ہم نے اپنی سوچوں پر ملامت کی۔ سمیہ آ بھی جاؤ، افطاری کا سامان سیٹ کرو ٹیبل پر۔ ربیہ سے کب ہماری تنہائی برداشت ہوتی ہے، کچن ہی سے پکاری۔ دل کچھ سنبھلا کچھ نہ سنبھلا، مگر ہم اندر آ گئے۔ گھر والوں کے لیے افطاری الگ سے لگانی تھی اور ہم دوستوں کے لیے الگ سے۔ سمیہ، منیب بھائی چاند مبارک کا فون تو کریں گے؟ صدف چوکی سے پھر ہماری زخمی دل پر پاؤں رکھتے ہوئے بولی، تو ہمارا جی چاہا افطاری کی ٹیبل اس پر الٹتے ہیں یا خود پر۔ روزہ بھی کھل گیا، سب نے افطاری بھی کر لی، نماز مغرب بھی ادا کر لی گئی۔ جاتے رمضان کی پرملال ساعتیں، رمضان کو الوداع کہنے کے بہانے ہم تو خوب ہی روئے۔ کچھ آنسو رخصتی کے لیے بھی بچا لو ہماری بنو۔ نیلم نے ہمیں تاڑ لیا، اگرچہ ہم چہرے پر ہاتھ رکھے یہ آنسو بہا رہے تھے۔ پھر سے غم کی چادر لپیٹنی پڑی اور جائے نماز طے کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھئی یہ عید، شب برات، اسی طرح کے تہوار تو ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سسرال والوں کے دل میں ہماری کتنی جگہ ہے۔ اور بھئی خود سے شاپنگ کر کے تو ہر سال ہم لوگ اپنی تیاری کرتے ہی ہیں، مگر جو مزہ اور لطف سسرال سے آئی عیدی سے ملتا ہے اس کا تو رنگ ہی اور ہے۔ میرے تو خوب مزے رہے، 5 سال منگنی رہی تو 5 عیدیں، مجھے تو ایک بار بھی خود سے عید کا جوڑا بنوانا نہ پڑا، نہ میچنگ کے لیے خوار ہونا پڑا، سب کچھ بنا بنایا تیار شاندار آ جاتا تھا۔ اور میری سسرال والے تو اتنے اچھے ہیں کہ ہر بار رمضان شروع ہوتے ہی فون کر کر کے میری پسند کا رنگ، کپڑا، سٹائل سب پوچھ لیتے ہیں، اور 25ویں 26ویں روزے کو عیدی ہمارے گھر اور ہمارے مزے ہی مزے۔ میں تو کہتی ہوں اتنی طویل منگنی نکاح تو ہو کہ بندہ انجوائے کر سکے، یہ کیا کہ ادھر منگنی ادھر جھٹ شادی۔ اصل انجوائمنٹ تو اس بیچ والے پیریڈ میں ہوتی ہے۔ عامر تو بیچ میں کئی بار راضی ہوئے شادی کے لیے، میں نے ہی جان بوجھ کر ماسٹرز کی رٹ لگا رکھی تھی۔ بھئی ہر ایونٹ پر قیمتی سے قیمتی تحفہ جو ملتا تھا، اور بہانے سے ملنا الگ۔ نیلم کتنی کمینی ہے اور کمینگی کی کس حد کو چھو سکتی ہے یہ ہم پر آج کھلا تھا۔
اور وہ جو بکواس کر رہی تھی کہ ہر سال اس کی عیدی اس کی پسند سے کتنی شاندار آتی ہے، اس میں کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ، یہ ہم سے زیادہ کون جانتا تھا۔ یہ الگ بات کہ جھوٹے کے منہ پر جھوٹا کہنا ہمیں آتا نہیں تھا، نہ اتنا حوصلہ تھا نہ جرت، اور اس وقت تو ہم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں پڑ رہا تھا۔ ہم تو بار بار نیلم کی لن ترانیوں کے دوران ربیہ کو دانت کچکچا کر دیکھتے رہے کہ اس نے ان کمبختوں کو انوائٹ ہی کیوں کیا ہے، ہمارا مذاق اڑوانے کے لیے؟ ارے ربیہ یار، تم تو اپنی عیدی دکھاؤ، پھر ہمیں جانا بھی ہے، بھائی تو 10 بجے تک آ جائیں گے لینے۔ عالیہ کو بھی ہڑک اٹھی۔ ہم نے بے اختیار آنکھ میں آتی نمی کو چشمے پر آنے سے روکا اور یوں ہی سر جھکا کر دونوں آنکھیں مسل ڈالیں۔ ہائے، کیسے بے قدروں کے ہاتھ ہمارا ہاتھ تھما دیا اماں ابا نے، کنجوس بخیل لوگ۔ ارے ایسے موقعوں پر تو کمینے سے کمینہ بھی اپنا دل کھول لیتا ہے، اور یہ منیب صاحب تو اکلوتے کا ڈنکا پیٹ پیٹ کر سارے میں خوب مشہور ہیں، اور اکلوتی بہو کے ساتھ ایسا سلوک، اور خود نہ کوئی فون نہ کوئی سوکھی سڑی مبارکباد۔ معلوم نہیں کیسا بندہ ہے، بس نکاح والے دن یوں شرما شرما کر ہمیں مبارکباد دے رہے تھے جیسے صرف ان کا نکاح ہوا ہے۔ ہمارے دل میں بغض بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور وہ چاروں خوب بڑھ چڑھ کر ربیہ کی عیدی میں آئے جوڑوں، جوتوں اور میچنگ جولری کی یوں تعریفیں کر رہی تھیں جیسے ان میں سرخاب کے پر لگے ہوں، یا انہوں نے خود بھی کبھی ایسے کپڑے دیکھے نہ ہوں۔ ہم سامنے بیٹھے جل جل کر کباب ہو رہے تھے۔ ارے بھئی لڑکیوں، کھانا لگاؤ، یہ رویت ہلال کمیٹی والوں کو اتنی بڑی بڑی دوربین لگا کر بھی چاند نظر نہیں آ رہا، مجھے تو لگتا ہے صبح روزہ ہی ہوگا۔ اماں نے دروازے میں آ کر مجھے اور ربیہ کو کھانا لگانے کا اشارہ کیا۔ آنٹی، وہ لوگ بھی شاید اپنا اپنا چاند دیکھ رہے ہوں گے، اسی لیے چاند نظر نہیں آ رہا۔ نیلم نے گھسا پٹا لطیفہ یوں لطف لے کر سنایا جیسے اس نے ابھی ابھی ایجاد کیا ہو۔ اماں جواباً میٹھی سی مسکراہٹ سے سر ہلاتی چلی گئیں۔ بھئی یہ رویت ہلال کمیٹی والوں کو اپنی سمیہ کی اینک دو نا، چاند نظر آئے نہ آئے وہ ہمارے دلہا بھائی کو تو کہیں سے برآمد کروا کے لائیں۔ صدف کو نیا مذاق سوجھا، وہ بھی عیدی سمیت، ورنہ بیچاری سمیہ صبح کیا پہنے گی، وہی پچھلی عید کے کپڑے، یا اس ماں کیوں پیچھے رہتی؟ چاروں ہنسنے لگی اور ہم پیر پٹکتے باہر نکل آئے۔ ابا اور بھیا ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کھولے بیٹھے تھے، اور اماں ہم دونوں سے نا امید ہو کر شاید کچن میں تھی۔ فون کی گھنٹی بجی، ہمارا دل یوں دھڑکا جیسے کسی نے جنگ کا سائرن بجا دیا ہو۔ کچھ دیر امید میں وہاں کھڑے رہے۔ بھیا کی سسرال سے فون تھا، مونا بھابھی ڈلیوری کے لیے میکے گئی ہوئی تھی، انہوں نے کل عید ہونے پر ہم سب کو دوپہر کے کھانے پر انوائٹ کیا تھا۔ ہم بجھے دل کے ساتھ کچن میں آ گئے اور اماں کا ہاتھ بٹانے لگے۔ ہماری چپ کو شاید اماں نے بھی محسوس کر لیا۔ دیکھو تو تمہاری سسرال اچھی رہی، ویسے فون تو آیا تھا صبح منیب کا، پھر اللہ جانے کیا بات ہے، خالدہ بہن کی طبیعت اچھی ہو، ابھی فارغ ہو کر فون کرتی ہوں، بلکہ تم بھی ساس کی طبیعت کا پوچھ لینا۔ اماں نے بات کرنے کے دوران کئی بار ہمارا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ صبح کے لیے اپنے ابا اور بھائی کے کپڑے تو استری کر دیے نا؟ انہوں نے شاید ہمارا دھیان بٹانے کو پوچھا۔ کر دیے ہیں، ہم مری مری آواز میں بولے اور رخ پھیر کر ڈش میں چاول نکالنے لگے۔ منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ایک تو اس گھر میں ذرا ناراض ہونا بھی کسی نہ کسی دفعہ کو نافذ کروانے کے برابر ہے۔ اماں کی ہمدردی ملائمت ایک دم سے غصے میں بدل گئی۔ گھر آئے مہمانوں کے سامنے تو بندہ اپنا چوکھٹا درست رکھے، ایک تو منہ پر من بھر کا چشمہ چڑھا رکھا ہے، اوپر سے رونے والی صورت، کوئی کیا کہے؟ مہمان ان پر اتنے بھاری تھے تو بلایا کیوں؟ اماں خواہ ہمیں الزام دینے لگی، اور یہ چشمہ، اس سے تو اماں کو خاص ہی بیار تھا، جیسے یہ ہم نے اپنی مرضی اور خوشی سے چہرے پر چڑھا رکھا ہے۔ کئی بار اماں کے اس طرح بولنے پر غصے میں آ کر چشمہ اتار بھی پھینکا، شیشے بھی توڑوائے، مگر پھر اپنی ضرورت بلکہ معذوری۔ اس کے بعد جتنی بار بھی ہم نے چشمہ اتار کر پھینکا، اس زاویے سے پھینکا کہ شیشوں پر ضرب نہ آئے۔ اب بھی دل تو یہی چاہا کہ اتار کر سامنے دیوار پر دے ماریں یا چلتے چولہے میں جھونک دیں، مگر پھر یاد آیا دوسرا چشمہ تو بننے کے لیے گیا ہوا ہے، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تو کل عید کا دن بھی اندھیرے میں گزرے گا، سو ضبط کر گئے۔ ہمارے زمانے میں تو ایسی خرافات نہیں تھی کہ عیدی بھیجو، مار اتنا خرچہ کرو، اور نہ لڑکیاں ایسی تھڑ دلی ہوتی تھیں کہ بس ساری امیدیں آسے عیدی سے جوڑ کر بیٹھی رہیں۔ کسی نے خوشی سے 4 چوڑیاں، مہندی اور سوئیوں کا پیکٹ بھجوا دیا، زیادہ سے زیادہ گوٹے لگا سرخ دوپٹہ، کسی بھی سوٹ کے ساتھ اوڑھ لو اور بس، بہت ہوا تو 150 روپیہ۔ اتنے اسراف پسند نہیں تھے لوگ۔ آج کل تو بس ہر رشتہ ناتا خوشی غم پیسے کی چمک دمک سے وابستہ ہو کر رہ گیا ہے۔ غضب خدا کا، ہر نئے پرانے رشتے کو اسی پیسے کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، اور نہ ایسے تحائف تحفے ملے تو منہ 9 گز لمبا کر کے پھرو جیسے جانے کیا غضب ہو گیا۔ اب اماں کو کون روکے؟ کھانا ڈونگوں میں نکالتے ہوئے بولنے لگی، ہم نے کیا کہا ہے؟ آخر ضبط کا گیسی غبارہ بالآخر تانوں کی سوئی سے چھد ہی گیا۔ نہ بی بی کہہ ڈالو تو اچھا ہے، یوں منہ پھلا کر دل میں بغض پالنے سے اچھا ہے آدمی منہ سے پھوٹ ڈالے کہ اس کے دل میں کیا اٹھا پٹخ مچی ہے۔ وہ بھی اماں تھیں، سیدھی بات کرنے والی، کوئی اٹھا پٹخ نہیں مچی۔ اب کوئی چپ بھی نہ ہو، بولے تو کہتی ہیں ہر وقت اول فول بکتی رہتی ہو، چپ رہیں تو مصیبت کی نحوست پھیلا رکھی ہے، ہمارے غصے کو بھی تو نکلنا تھا۔ ارے بی بی نحوست ہی تو پھیلا رکھی ہے، ایک موئی عیدی نہ آنے کے باعث۔ کھانا کھاؤ تم اور جاؤ بھیا کے ساتھ، بازار جا کر جو خریدنا ہو خرید لینا، مگر کل کے دن میں ایسی سوجی بوتھی نہ دیکھوں تمہاری۔
سال کے سال یہ مبارک دن آتا ہے، بندہ وہ بھی ہنس بول کر نہ گزارے تو کیا فائدہ، پورے 30 دن بھوکے پیاسے رہ کر ٹکرے مارنے اور سجدے کرنے کا۔ ہمیں نہیں خریدنا وریدنا کچھ بھی۔ ہاں، ہم نے چمچے ریک پر پٹکے۔ سمیہ دیکھ رہی ہوں میں سب۔ اماں جلال میں آنے کو تھی، ہم نے جلدی برتن ٹرالی میں رکھنے شروع کیے۔ آخر ایسی کون سی دیگیں دم پر رکھی تھی کہ دم نہیں آ رہا؟ ربیہ شاید کھانے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے آ گئی تھی۔ لو تم آ کر دیگوں کے ڈھکن اتار لو۔ ہم نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور باہر نکل آئے۔ دیکھو تو اس لڑکی کا کیا دماغ خراب ہوا ہے، ہم نے جاتے جاتے اماں کو کہتے سنا۔ کھانا لگ گیا اور سب بے دلی سے کھانے بھی لگے کہ چاند نظر آنے کے آثار تو نہیں لگ رہے تھے۔ بھائی کھانا تو بڑا زبردست ہے، تم نے تو ہماری ٹھیک ٹھاک دعوت کر ڈالی۔ ہم تو یوں ہی بس افطاری کے لیے آئے تھے اور یہاں تو… صدف نے توصیفی نظروں سے یہاں سے وہاں تک نظر آنے والی ٹیبل پر لگی ڈشز کو دیکھتے ہوئے کہا تو نیلم کمینی ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی سے ہمارا دل ٹھٹکا۔ ارے میری نادان دوست، یہ دعوت شیراز ہمارے لیے تھوڑی تیار کی گئی تھی، وہ آنکھ مار کر بولی۔ تو پھر کس کا حق کھا رہے ہیں ہم؟ صدف بھول پن سے ہاتھ اٹھا کر بولی۔ چاروں کی آنکھوں میں چھپی شرارت صاف پڑھی جا رہی تھی۔ بھائی دیکھو، امید پر دنیا قائم ہے، ابھی تو چاند بھی نظر نہیں آیا اور امید بھی نہیں لگتی، تو یہ سب تو سمیہ ڈیئر کے سسرالیوں کے لیے تیار کیا گیا تھا جو ہم ٹھوس رہے ہیں، ہے نا سمیہ؟ عثمیٰ آنکھیں مٹکا کر بولی تھی۔ دنیا امید پر قائم ہے کا مطلب ہے ابھی ان کے آنے کی امید باقی ہے ڈیئر، تو پھر کچھ سامان ابھی اٹھا کر رکھ دو، کیا پتہ ان کی سواری باد بہاری آ ہی رہی ہو اور ہم سب کچھ چٹ کر جائیں۔ صدف نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ تم کھاؤ بے فکر ہو کر، کم پڑ بھی گیا تو بازار کھلے ہیں، ہم نے چڑ کر کہا۔ شاوا بھائی، دل ہو تو اپنی سمیہ جیسا، ایسی معمولی باتوں کو وہ دل پر نہیں لیتی ہے نا ربیہ؟ نیلم کا نام ہم نے کمینی یوں ہی نہیں رکھا، ہم نے ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی اور پانی لے کر آتی ہوں کہہ کر باہر نکل آئے۔ باہر ہر طرف ہو کا عالم تھا ہمارے دل کی طرح۔ نامعلوم کس فلسفی نے کہا تھا کہ خواہشیں ہونی ہی نہیں چاہیے، یہ انسانی زندگی اور اس کے مقصد حیات کو ڈسٹرب کرتی ہیں، جس سے انسانیت کا سفر طویل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ جیسے پودوں کے ساتھ کانٹے اور خودرو پودے پودوں کے وجود کو سپائل کر سکتے ہیں، اسی طرح خواہشیں انسانی دماغ کی قوتوں کو متاثر کرتی ہیں، اور کبھی کبھی حد سے بڑھی ہوئی شدت کے ساتھ خواہشیں انسان کے دماغ کو مفلوج بھی کر سکتی ہیں۔ آج سے پہلے ہم نے جب بھی اس فلسفہ خواہش کے بارے میں سوچا لعنت ہی بھیجی، مگر آج اس فلسفے میں کیسی جان نظر آ رہی تھی۔ ہمیں تو اس 29ویں روزے کی آخری شام کا کوئی بھی رنگ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ وہی نیلم، صدف، عظمیٰ اور عالیہ ہیں جن کی ہمراہی میں ہم دوزخ میں جانے پر بھی جوش جذبات میں آمادہ نظر آتے تھے، جو آج ہمیں زہر سے بھی بری لگ رہی تھی کہ یہ یہاں سے جائیں گی کب۔ اور تو اور نیلم کے فیانسی کا کھانے کے دوران ہی سیل پر فون بھی آ گیا اور وہ کھانا بیچ میں چھوڑ کر ڈرائنگ روم کے آخری کونے میں چلی گئی اور جو سرگوشیوں میں منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر کھلکھلاتے شرماتے کرتے گفتگو کرنے لگی، سمجھو ہمیں تو پتنگے لگ گئے۔ وہ محض منگنی جیسے بوتے رشتے کے حوالے سے اتنی چاہی جا رہی تھی اور ہم ایک محرم و شرعی ناطے سے کسی بھی قسم کی اہمیت پانے سے قاصر تھے۔ کیسا احساس محرومی ہمارے اندر جاگا تھا۔ حالانکہ نیلم اس طرح اپنے فیانسی سے اکثر ہی یونیورسٹی میں بھی باتیں کیا کرتی تھی، ہمیں کبھی اچنبھا لگا تھا، نہ کوئی دکھ نہ روگ، پر آج تو ہماری سوچیں ہی الٹی ہو رہی تھی کہ شہر تمنا میں الٹے لٹکو گے تو سب سیدھا نظر آئے گا، وہ والا حال تھا آج تو ہمارا۔ بھائی کل ملاقات پر اصرار کیا جا رہا تھا اور تمہیں پتہ ہے کل کا دن کیسا بزی ہوتا ہے، 10 مہمان آ رہے ہیں، 10 جا رہے ہیں۔ ویسے تو کل ان لوگوں کا ڈنر ہے ہماری طرف، مگر عامر صاحب سے صبر نہیں ہو رہا۔ میں نے تو صاف کہہ دیا، بھئی آپ کا بھیجا ہوا جوڑا عیدی کا میں کل شام کو ہی پہنوں گی جب آپ آئیں گے، مگر یہ صبح یا دن میں ملاقات ممکن نہیں۔ وہ کیسے شیخی بگھار رہی تھی، اور یہ تو ہمیں بھی معلوم تھا اس کا گریجویٹ فیانسی بے روزگاری کا مارا 4 بہنوں اور 2 بھائیوں کی ذمہ داری کندھوں پر اٹھائے کیسے عید کا جوڑا اور نیلم کو باہر ہوٹل میں ڈنر افورڈ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود کوئی اسے اس کھلی شیخی پر جھٹلا نہیں رہا تھا، سب متفق ہونے والے انداز میں سر ہلا رہے تھے۔ عالیہ تم سناؤ کب مٹھائی کھلا رہی ہو؟ صدف کو نئی بات سوجی، شاید اس لیے کہ جواباً اس سے بھی اس موقع پر مٹھائی کے بارے میں دریافت کیا جائے۔ ہائے ہم پڑھی لکھی مگر وہی اندر کی خواہشوں کی ماری لڑکیاں۔ ہم نے غور کیا تو ان چاروں کو اپنے سے مختلف پایا۔ دل میں قدرے سکون سا اترا، پر یہ سکون عارضی تھا۔ یار دفع کرو مٹھائی وٹھائی کو، ڈائریکٹ شادی کا کارڈ ملے گا تمہیں۔ بھائی صاف بات ہے، مجھے یہ منگنی نکاح اور پھر عیدیوں وغیرہ کے انتظار میں پلکیں بچھا کر بلکہ آنکھیں لگا کر بیٹھنا سخت ناپسند ہے۔ نمود و نمائش کے بہانے، ہمارے یہاں تو خوشی پیسے کو دکھانے کا بہانہ بن کر رہ گئی ہے، مجھے تو یہ پسند نہیں۔ معلوم نہیں عالیہ کے پہلے بھی خیالات ایسے ہی تھے یا ابھی ابھی ہماری حالت دیکھ کر اس نے اپنے خیالات بدل لیے تھے۔ آخر ہر ایک کے خیالات کی تان ہماری عیدی پر ہی کیوں ٹوٹ رہی تھی؟ ہمیں یکدم چنچلاہٹ ہوئی، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہیں تمہیں کیا ہوا؟ وہ چونکنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ چائے بنانے جا رہی ہوں، تم لوگ پیو گی؟ سر میں سخت درد ہے اور ویسے بھی ابا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ اس وقت چائے ضرور پیتے ہیں۔ بات سچ بھی تھی مگر یہ بھی سچ تھا،
इस वक्त की चाय रबिया की जिम्मे थी। आज खुद ब खुद हमने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। क्यों भाई, तुम्हारे सर में क्यों दर्द होने लगा? बोल तो मुसलसल हम रहे हैं। तुम तो न जाने कौन से रमज़ान में रह जाने वाले वज़ाइफ में गुम हो, अनजान बनी बैठी हो। घंटा हो गया, उस्मा बोली थी। उफ़, ये दुनिया किसी भी हाल में जीने नहीं देती। बोल तो रही है बेचारी, अब तुम लोग उसे बोलने का मौका दो तो फिर। यूँ भी जब बोलने को जी ही ना हो तो कोई क्या करे। वो वाज़ेह तौर पर हमारा मजाक उड़ा रही थी और अब हमें अफसोस हो रहा था। ये मौका हमने उन्हें दिया था ईदी को सर पर सवार करके। हम चाय बनाकर ला रहे थे जब एक हंगामा मच गया। चाँद नज़र आ गया, चाँद नज़र आ गया, सुबह ईद होगी। हर तरफ से टीवी के फुल वॉल्यूम खुले हुए थे। फ़ौरन ही पटाखे शुरू हो गए और सायरन बजने लगे। अब्बा, भैया और अम्मा एक दूसरे को मुबारक देने लगे। हम चुपके से चाय मेज़ पर रखकर बाहर निकल आए। मटियाली शाम डूब चुकी थी, अब तो सब तरफ अंधेरा था। अंधेरा है, लाइट चली गई। ये क्या बेहूदगी इस वक्त, किस टाइम लाइट चली गई भला? अब्बा झंझलाकर बोले। उन्होंने फ़ोन खिसकाकर अपने पास रखा था कि बड़ी आपा और दोनों पुप्पियों की ससुराल फ़ोन करके चांद मुबारक कह सकें। इस अंधेरे ने हमारी लाज रख ली। हमने खुलकर अंदर छाई धुंध को चश्मा उतारे बगैर बाहर निकलने दिया। ये लोड शेडिंग भी कैसी रहमत बनी थी उस लम्हे हमारे लिए। एमरजेंसी लाइट सिर्फ अब्बा के कमरे में थी। ड्राइंग रूम में तो गैस का लैंप चला हुआ था, जिसकी मरियल रोशनी में कम से कम कोई हमारी इस बेमौसमी बरसात को मुलाहिजा नहीं कर सकता था। चाय की गर्म घूंटों के साथ हमने नमकीन पानी कुछ अंदर उतारा, कुछ बाहर निकाला। क्या गूंगे का गुड़ खा के आई हो समिया? हम जा रहे हैं, सुन रही हो? नीलम हमारे पास आकर यूं चिल्लाई थी जैसे हम दुनिया से गुजर चुके हों। अभी बैठो थोड़ी देर और, लाइट तो आ जाए। जी का गुबार हल्का हो चुका था, सो आराम से चाय का खाली कप रखकर हम उठ खड़े हुए। यार, लाइट तो पता नहीं कब आती है। इन कमबख्त वापडा वालों को चांद रात को भी चैन नहीं। चूड़ियाँ पहनने जाओगी? सदफ बोल रही थी। चारों जाने के लिए तैयार थीं। नहीं भाई, इस वक्त तो बाहर हद से ज़्यादा हंगामा होता है और रश भी। अब्बा और भैया तो कभी भी नहीं लेकर जाएंगे, रबिया ने जवाब दिया। ओहो, तो फिर समिया बेचारी क्या करेगी? ना इसकी चूड़ियाँ आई, ना मेहंदी लगी। इसके ससुराल वाले तो बड़े ही बदजौक निकले। पहली तो ईद थी निकाह के बाद। उस्मा को जाते जाते भी इजहार अफसोस करना ना भूला। मैं पहले भी ऐसी चूड़ियों मेहंदी की शौकीन नहीं, इसमें इतना करने की ज़रूरत नहीं। हमने थोड़ा हौसला करके मुंह पर कह ही डाला तो चारों खामखा हंस पड़ी। बदतमीज़, बेचारी कितनी अच्छी है, इसीलिए तो इन लोगों को पसंद आ गई। हमारी समिया तबीयत की कैसी सादा है। नीलम की तारीफ़ में भी तंज था। पर मेरी बन्नो, शादी के बाद ऐसी सादा ना रहना। लोग खूब ही उल्लू बनाते हैं और तुम तो पहले ही। बदतमीज़ फिर से हंस पड़ी। करीब था कि हमारा सावन भादों फिर से शुरू होता। अम्मा ने हमें आवाज़ दी, चलो भाई चलते हैं, भैया की मिस कॉल्स आ रही हैं। वो हमें लेने के लिए घर से चल पड़े हैं। अभी जाकर सुबह की तैयारी भी करनी है और जाते हुए कोशिश करेंगे अगर भैया जाने राज़ी हो गए तो थोड़ा बाजार का हल्ला गुल्ला भी देख लेंगे। सदफ दुपट्टा दुरुस्त करती आगे होकर अपना शोल्डर बैग उठाने लगी। हाय, मैंने तो जूता लेना था, सोचा था कल रोज़ा हो जाएगा तो कल ले लूँगी, क्या करूँ? उस्मा मलाल भरे लहजे में बोली। उफ़, तुम्हारा अफसोस तो समिया से भी बढ़कर है। सदफ लुकमा देने से बाज नहीं आई। हम पाँचों आगे पीछे बाहर निकल आईं। अरे लड़कियों, ठहरो, लाइट तो आ जाने दो, कुछ देर और बैठो। अम्मा किचन की तरफ जाते हुए रुक गईं। हज़ार बार इन लापरवाहों से कहा कि बाप भाई के कपड़े पहले प्रेस करके रख दिया करो। अब चली गई ना कमबख्त लाइट, इसकी मर्जी जाने कब आए, तुम लोगों को क्या फ़िक्र। अम्मा को नई फ़िक्र लाहक हुई। यूँ भी सुबह ईद के पकवान तैयार करने उन्होंने अभी से शुरू होना था, तो रात के 12 तो लाजमी बजने थे और हमारा सर तो पहले ही दर्द से फटा जा रहा था। अब ये काम का अच्छा खासा झंझट। ईद हो जाने पर गुस्सा आने लगा। तुम्हारा सुबह ईद का सूट कैसा है? सदफ चलते हुए आलिया से पूछ रही थी। यार, समिया की मेहंदी ज़रूर लगा देना रबिया, क्या पता सुबह ईद वाले दिन इसके ससुरालियों की आँख खुल ही जाए तो सफ़ेद हाथ तो इसके अच्छे नहीं लगेंगे। आखिर ईदी देने तो आएंगे ही, तहाइफ से तो उन्होंने जान छुड़ा ही ली। नीलम है ही ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें करके खुश होने वाली, और हम दिल में उनके जल्द से जल्द जाने की दुआएं मांगने लगे। बाहर शायद कोई रिक्शा आकर रुका था, ख़राब इंजन वाली कोई गाड़ी या चिंची। अजीब फटफटी सी आवाज़ थी। बाहर मटियाला सा अंधेरा छाया हुआ था। हवा अलबत्ता चल रही थी। उस वक्त गेट पर किसी ने डोरबेल बजाई। रबिया ने जाकर दरवाज़ा खोला। गेट के ऐन सामने पीले रंग की भद्दी सी चिंची खड़ी फटफट किए जा रही थी। रबिया के पीछे साया सा था। गेट बंद होते ही फटफटी की आवाज़ कम हो गई, मगर अस्सलामुअलैकुम, चांद मुबारक। उफ, ज़रा लोड शेडिंग वालों को देखो, खुदा की मार, कैसी मुबारक घड़ियों में नहुसत के अंधेरे फैला दिए हैं। कोई क्या किसी से खुश होकर मिले, हद हो गई। बिलाशुबा ताहिरा आपा थी हमारी इकलौती नंद साहिबा, और उसी वक्त एक चमाके से लाइट आ गई। पीले रंग का थोड़ा मैला मसला हुआ रेशमी सूट, होंठों के किनारों से निकली फैली हुई फीकी पड़ती लिपस्टिक, सर के उलझे बिखरे बाल, शानों से इधर उधर झूलता दुपट्टा और बालों से निकलता पीले रंग का मैचिंग परांदा धड़ाम से उनके बालों से नीचे आ गिरा, और उनकी गर्दन और पसीने से मैला चेहरा और हुलिया। काश ये लाइट ना आती, हमने किलस कर सोचा। छुपने के लिए पीछे खड़ी उज़्मा के कंधों के पीछे हो गए।
یہ سمیہ کی نند ہے، طاہرہ باجی۔ ربیہ نے تعارف تو کروانا تھا اور وہ آگے بڑھیں سب سے مصافحہ کرنے، اور ان کا پراندہ ان کے قدموں کے ساتھ گھسٹتا ہوا آگے آیا۔ نیلم تو ایسے موقعوں پر لحاظ مروت کم ہی رکھا کرتی تھی، سو منہ پر ہاتھ رکھنے کی زحمت سے بچتے ہوئے ہنستی۔ باقی تینوں اور ربیہ کیوں پیچھے رہتی، اور ہمارا جی چاہا ہم دہاڑے مار مار کر روئیں۔ طاہرہ آپا یہ سمیہ کی سہیلیاں ہیں، افطاری پر آئی تھیں۔ ربیہ ہنسی روک کر متانت سے بولی، آخر اس نے اماں سے جوتے تو نہیں کھانے تھے، اور سمیہ کی عیدی دیکھنے بھی۔ صدف فوراً بولی، ہاں کیوں نہیں، اللہ رکھے سمیہ کی عیدی کیوں نہیں آنی تھی۔ اماں بیچاری کیا بیمار ہوئیں، ساری حسرتیں دل ہی میں رہ گئیں، ورنہ کیسے چاؤ سے عیدی لاتے ہم سمیہ کی کہ دنیا دیکھتی۔ وہ تو اماں اور منیب نے صبح مجھے بتایا کہ سمیہ کو عیدی نقد ہی بھیجنی ہے، تو مانو میرے تو دل پر ہاتھ پڑا۔ میرا ایک اکیلا بھائی اور اس کی اتنی پیاری ہونے والی بیوی، اور ان کی پہلی عید، بلکہ شادی سے پہلے سمجھو آخری بھی، تو کیا سوکھے نوٹوں پر ٹرکھا دیتے۔ حد ہو گئی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ اوپر سے دیکھو قسمت، چھوٹے والے کو 2 دن سے وہ ٹوٹ کر بخار جیسے عمر بھر کا ابھی چڑھے گا۔ میں الگ بند ہو گئی۔ دوپہر بھی اسے اماں کے پاس چھوڑا، اپنی ہمسائی کو ساتھ لیا اور سوچا تھوڑی بہت شاپنگ کر لوں، پر اللہ معاف کرے جو بازاروں میں رش، روزے میں میرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے بولی جا رہی تھی۔ اماں نے ان کی بھونپوں سی آواز سن کر باہر ہی آ گئیں، گلے مل کر سلام دعا لینے لگیں، ساس صاحبہ کی طبیعت کا پوچھا اور انہیں اندر ڈرائنگ روم میں لے گئیں۔ ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اسی دوران صدف کے بھائی آ گئے۔ بھائی صرف 10 منٹ، طاہرہ آپا کیا سوغاتیں لائی ہیں، بس یہ دیکھنے کے تجسس میں وہ رک گئیں۔ بس آنٹی، دل نہیں مان رہا تھا کہ خالی پیسے پکڑا آؤں۔ یہی تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور رسمیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو خوشگوار بناتی ہیں۔ بس اسی لیے ساری دوپہر خجل ہوئی، خوب کیا کرتی، رش ہی اتنا تھا۔ آپا جان کیا کیا خرید لیا؟ اب صدف اور نیلم سے مزید صبر نہیں ہو سکتا تھا، بڑے اپنائیت بھرے انداز میں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ کچھ بھی نہیں، ہماری سمیہ کے قابل تو سمجھو پورے بازار میں کچھ بھی نہیں تھا، جیسی یہ قیمتی ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں لے سکی۔ ان کی تعریفیں آج عروج پر تھیں، تعریفیں تو وہ پہلے بھی اسی طرح کرتی تھیں۔ دکھائیں تو صحیح، ابھی پتہ چل جاتا ہے سمیہ کے قیمتی ہونے کا بھی اور آپ کے ٹیسٹ کا بھی۔ نیلم زبان دبا کر آنکھیں نچا کر بولی تو وہ سادگی سے مسکرانے لگیں۔ ارے ہم جیسوں کا کیا ٹیسٹ ہونا ہے، سچی بات ہے، شادی کو 7-8 سال ہونے کو آئے، میاں صاحب باہر ہوتے ہیں، کبھی آج کل کے فیشن کے حساب سے شاپنگ نہیں کی، بس ہمسائی کے مشورے سے جو آنکھوں کو بھلا لگا لے لیا۔ پتہ نہیں سمیہ کو اور تم لوگوں کو پسند آتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے سارے شاپرز آگے رکھ دیے۔ ہے پہلے بیچاری کو سانس تو لینے دو۔ ربیہ جلدی سے کچھ ٹھنڈا پینے کو لاؤ۔ اماں کو ہی خیال آیا تو بولی۔ ربیہ بے مزہ سی ہو کر کولڈ ڈرنک لینے چل دی۔ پھر ایک کے بعد ایک شاپر کھلتا گیا اور ان چاروں کے منہ کے آگے رکھے ہاتھ سے منہ جڑتے ہی چلے گئے۔ شوخ کیسری اورنج رنگ کا تیز کامدانی سوٹ، دوسرا آتشی گلابی مکیش سے بھرا ہوا، تیسرا گہرے سبز رنگ کا بھاری کام والا سوٹ، چوتھا کھلے پیلے بلکہ زردہ رنگ جیسا، سرخ نیلی سبز ہر رنگ کی کڑھائی والا سوٹ۔ ان چاروں کی تو ہنسی روکتے آنکھیں باہر ابلنے لگیں۔ ان چاروں سوٹوں کے ساتھ میچنگ گولڈن سلور بھدے ڈیزائن والی جوتیاں، رنگ برنگی چوڑیوں کا ڈھیر، کون مہندی کے پیکٹ اور جولری میں آرٹیفیشل بھاری بھاری 2 سیٹ اور موتی چور کے لڈوؤں کا ڈبہ۔ ہمارا جی چاہا اتنا روئیں کہ ان شوق تیز تیز رنگوں والے کپڑوں کے سارے رنگ ہمارے آنسوں کے ساتھ ہی بہہ جائیں۔ وہ تینوں تمسخرانہ نظروں کے ساتھ کن معنی خیز جملوں کا تبادلہ کر رہی تھیں، احساس ہو رہا تھا اس سے زیادہ سہنے کا دم نہیں تھا، نہ سننے کا نہ دیکھنے کا۔ ہم تیزی سے وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئے اور پھر جو کمرہ بند کر کے ہم نے ساری رات روتے بسورتے جاگتے کڑتے جلتے گزاری، اس کا ہمراہ صرف ہمارا دل تھا یا ہمیں پیدا کرنے والا۔ ربیہ اور اماں دروازہ پیٹ پیٹ کر ہلکان ہو گئیں، مگر ہم تو جیسے پتھرا کر ہی رہ گئے تھے۔ اگلی صبح اگرچہ اماں کی ٹھیک ٹھاک جھاڑ نے ہمارے دماغ کی ساری گرد مٹی پونچھ ڈالی، مگر وہ رات بڑی کڑی تھی جو ہم بتا آئے تھے۔ سارا سامان صبح ہمارے کمرے میں پڑا ہمارا منہ چڑھا رہا تھا اور ہم سارا دن ضد میں گھر کے کپڑوں میں پھرتے رہے۔ شام کو طاہرہ آپا، ہماری ساس اور منیب رضا آ گئے اور ہمارا جی چاہا چپکے سے وہ ساری پینڈو پروڈکشن اٹھا کر ان کی گاڑی میں رکھ آئیں، مگر وائے قسمت، اماں نے ہمیں انہی جوڑوں میں سے اورنج کلر کا نہ صرف سوٹ بلکہ گولڈن جوتا اور میچنگ جولری بھی پہنائی اور ساس نند کے سامنے تعریف کروانے بھی بھیج دیا۔ اور طاہرہ آپا نے جو اپنے ہی گن گانے شروع کیے کہ انہوں نے پہلے سے خبر تھی کہ رنگ ہم پر کتنا سوٹ کرے گا اور نہ جانے کیا کیا۔ ہماری ساس البتہ معنی خیز انداز میں دھیمے سے مسکراتی رہیں، اور جب کوریڈور سے گزرتے ہوئے لاؤنج میں ابا اور بھیا کے ساتھ بیٹھے منیب رضا کی نظر ہم پر پڑی تو ہم نے واضح طور پر ان کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیلتے دیکھی تھی۔ منگنی ہوتی تو شاید صاحب توڑ ہی جاتے ہمیں اتنے شاندار ملبوس میں دیکھ کر۔ کمرے میں آتے ہی ہم نے سوٹ اتارتے ہوئے آئینے کے سامنے خود کو دیکھ کر منیب رضا کی پھٹی آنکھیں یاد کر کے سوچا، اور وہ دن گزر گیا۔ آج اس عید کو گزرے 3 سال ہے۔ ہماری شادی کے بعد یہ دوسری عید ہے۔ اب ہماری گود میں ننھا انیب ہے۔
ابھی منیب بھی ہمیں کہہ کر گئے ہیں کہ عید کی تیاری کے لیے شاپنگ پر چلنا ہے اور ہمیں سخت چلاہٹ ہو رہی ہے۔ منیب کو کل سے بخار ہے اور ہم اسے گھر چھوڑ کر کیسے اس حال میں چلے جائیں۔ اس روز طاہرہ آپا کی ہمت جو اپنے بخار میں پھنکتے بچے کو چھوڑ کر ہماری شاپنگ کے لیے نکل پڑیں۔ ان کا روزہ بھی بازار میں کھلا۔ ایک کھجور اور پانی کے چند گھونٹوں کے سوا انہوں نے کچھ کھا پی نہیں رکھا تھا جب ہمارے گھر آئی تھیں۔ فقط محبت، خلوص اور چاہت تھی جو انہیں کوئی ٹرانسپورٹ نہ ملنے پر چنگچی میں بیٹھ کر آنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اور جو ہم نے بعد میں غور کیا تو وہ سوٹ اتنے برے بھی نہیں تھے جتنے اس شام ہمیں لگے تھے۔ محض سہیلیوں کی اینک سے دوسروں کو تمسخر کا نشانہ بنانے والی اینک سے دیکھنے پر وہ سوٹ واقعی قابل تمسخر تھے۔ اس روز میں نے اینک تو لگا رکھی تھی مگر محض نظر کی، ورنہ بصیرت کی اینک لگا رکھی ہوتی تو دیکھتی کہ وہ سادہ سی عورت کیسے بھری دوپہر میں اپنے بھائی کی بیوی کی خوشی کے لیے روزے کے ساتھ خوار ہو کر محض ہماری چاہت میں یہ سب خرید کر لائی ہے۔ ان سوٹوں کی چمک دمک اس لیے زیادہ تھی کہ ان میں چاہت اور خلوص کے اندیکھے نگ جڑے تھے جنہیں میری سہیلیاں آؤٹ آف فیشن کہہ رہی تھیں۔ ہاں، خلوص اور چاہت کے یہ نگینے تو اب واقعی آؤٹ آف فیشن ہو چکے ہیں، تو پھر انہیں کیسے پسند آتے؟ اور دوسری بات جو ہمیں بعد میں سمجھ آئی کہ عید، تہوار اور اس طرح کی خوشی کے موقع ہم جیسوں پر بوجھ کیوں بنتے جا رہے ہیں۔ خواہش کرنا، خواب دیکھنا، چاہنا اور چاہے جانے کی تمنا کرنا فطری عمل ہے، مگر اس فطری عمل میں غیر فطری پن وہاں شامل ہوتا ہے جب اس میں نمود و نمائش، دولت اور پیسے کی نمائش شامل ہو جاتی ہے۔ ورنہ تو چاہت کے اظہار کے لیے تو ایک ادکھلی کلی محبت سے تحفتاً دی جائے تو دل میں جگہ بنا لیتی ہے، ورنہ 4-6 قیمتی یا کم قیمتی جوڑے بھی ناک کے نیچے نہیں ٹھہرتے۔ اس شام ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہوا۔ محض نمود و نمائش کے چکر میں وہ قیمتی انمول شام ہم نے ایک لا حاصل ملال میں برباد کر دی۔ رات جب ہم کمرہ بند کر کے اپنی پھسپھسی عیدی کا سوگ منا رہے تھے تو منیب کا چاند مبارک کہنے کے لیے فون آیا تھا جسے غصے اور رنج میں ہم نے سننے سے انکار کر دیا تھا، اور اماں نے صبح بتایا کہ جاتے ہوئے طاہرہ آپا کے چہرے کے رنگ کیسے پھیکے پڑ گئے تھے کہ ایسی ناقدری لڑکی کے لیے وہ ساری دوپہر خوار ہوتی رہیں جو 2 گھڑی نہ پاس بیٹھی نہ کوئی محبت بھرا جملہ بولا۔ طاہرہ آپا پچھلے سال ہی اپنے میاں کے پاس چلی گئیں تو وہ گزر جانے والا قیمتی وقت پھر دوبارہ نہیں آیا، نہ ویسی شام، نہ ویسے محبت بھرے تحفے۔ اب منیب نے ہماری زندگی میں نعمتوں اور محبتوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے، اور ہمیں اپنے اس سطحی رویے کو یاد کر کے شرمندگی سی ہوتی ہے کہ ایک اچھی عیدی سسرال سے نہ آنے پر ہمارا دل کیسے ان کے خلاف بدگمانی اور کدورت سے بھر گیا تھا، بخیل اور کمینے تک انہیں کہہ ڈالا تھا۔ اور آج ہماری ہنستی بستی خوشباش زندگی اس 29ویں روزے کی شام سے بے حد مختلف ہے۔ اگرچہ کبھی ان چاروں میں سے کوئی ملے اور ہم اپنی مطمئن زندگی کا ذکر کریں تو ان کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ آتی ہے، پر اب ہمیں اس تمسخر کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اب ہماری چہرے پر نظر کی اینک کے علاوہ حقیقی اور پرخلوص خوشیوں کو پہچاننے کی اینک بھی ہے۔ پہلی عیدی ایک چھوٹی سی خوشی تو ہو سکتی ہے مگر زندگی بھر کی خوشیوں کی ضامن نہیں۔ اگرچہ ہماری پہلی عیدی زبردست نہیں تھی مگر بعد کی عیدیاں زبردست اور شاندار نہیں۔ ہو منیب ہمیں پکار رہے ہیں اور ہمیں منیب کو اس کی دادوں کے پاس چھوڑ کر شاپنگ کے لیے تو جانا ہی ہوگا کہ منیب نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہر عید کی شاپنگ صرف اور صرف ہماری پسند سے ہوگی، اور ہمیں اب ان کے ہر وعدے پر دل و جان سے یقین ہے۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، یہ چھوٹی سی پیاری سی عید کہانی اپنے اختتام کو پہنچی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی اچھا سا میسیج جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ سب کو وہ میسیج سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیے اور اپنی خوشیوں کو انجوائے کیجیے، اور ہاں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔